بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. ایک طرف ہمارے ناجائز حکمران عسکری اور غیر عسکری کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں ان کی نظر میں، اور وہ اس وقت عالمی ضرورت بن چکے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں، اور اگر صدر امریکہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ خوش ہونے کے بجائے سوچنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے. تو بہرحال اس طرف بھی آتے ہیں، لیکن پہلی خبر اڈیالہ جیل راولپنڈی سے. بشرا بی بی جن کا کل رات ہاسپٹل جا کر ایک آپریشن کیا گیا، سرجری کی گئی، اس کی کچھ مزید تفصیلات ہمیں موصول ہو چکی ہیں. پہلے تو ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں. بشرا بی بی کو کل لے جایا گیا اور ان کی تقریباً 2 گھنٹے سے زائد ان کی سرجری ہوئی آنکھ کی، دائیں آنکھ کی، اور ان کو پوری رات وہیں پہ رکھا گیا اور صبح ان کو اڈیالہ جیل دوبارہ منتقل کر دیا گیا واپس. جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں موجود ہیں جی ڈاکٹرز کے حوالے سے، تو بشرا بی بی کو بھی جو آنکھ کا جو پردہ ہے، میں ایک انتہائی عام فہم زبان میں بات کر رہا ہوں جس کو ریٹنا کہتے ہیں، ڈیٹیچمنٹ جو ہوئی ہے، آنکھ کا پردہ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی ساری کی ساری آنکھ کی جو الائنمنٹ ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور ان کو نظر نہیں آ رہا. آنکھ کا پردہ آگے پیچھے ہونا یہ غیر معمولی واقعہ، اور جس طریقے سے ان کا آنکھ کا پردہ اپنی جگہ چھوڑ گیا وہ اور بھی زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے. اور مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ نارمل نہیں ہوتا، معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ اس کی وجہ آنکھ نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، کچھ اور ایسا ہوا ہے یا ایسا کیا گیا ہے یا ایسا کوئی نہ کوئی مسہیپ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اس قدر آنکھ کا پردہ اپنی جگہ سے ہلا ہے اور یہ معاملہ سنجیدہ ہوا. اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ کافی عرصے سے بشرا بی بی جو ہیں وہ جیل حکام کو بتا رہی تھی کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا. اور عمران خان کو جب بتایا گیا تو ان کو آئی ڈراپس دے دیے گئے کہ پانی آ رہا ہے، انہوں نے کہا تو یہ آئی ڈراپس لے لیں. لیکن جب ہم نے چیک کیا، ڈاکٹر سے پوچھا، آئی ایکسپرٹ سے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل وہ جو ڈراپس تھے اس کا کوئی نہیں تھا اثر ہونا تھا، کیونکہ وہ بالکل غیر متعلقہ تھے، اس بیماری سے متعلق تھے ہی نہیں. اس لیے ان کے ساتھ بھی مہینہ 1.5 مہینہ کھیلا گیا اور مجرمانہ کھیل کھیلا گیا. اور اس کے بعد جو ہوا، اب بشرا بی بی کے ساتھ بھی سیم ایگزیکٹ وہی ہوا ہے. اور عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ بھی وجہ بنا تھا، جو خون کا لوتھڑا ان کی آنکھ میں چلا گیا تھا، وین میں چلا گیا تھا. اور بشرا بی بی کا بھی، کیونکہ ان کی بھی آنکھ از خود خراب نہیں ہوئی تھی، ان کی بینائی از خود خراب نہیں ہوئی تھی جو ایج کا ایک فیکٹر ہوتا ہے، بلکہ وہ جو خون کا لوتھڑا جنریٹ ہوا اس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہوا تھا. اس لیے بشرا بی بی کے ساتھ بھی ایگزیکٹ وہی ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کا معاملہ سیریس تھا، ان کا معاملہ ان سے بھی زیادہ سیریس ہے. اور ایسی سرجری جس پہ 2 گھنٹے لگے ہوں، اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو ہاسپٹل رکھا جاتا، انڈر آبزرویشن رکھا جاتا، کیونکہ آنکھ پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے اور اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کوئی احتیاط ہوتی ہے. ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں جب اس طرح کے سرجری ہو تو کافی ان کو احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے. تو ڈاکٹرز جو عام مریض جو ہے وہ بھی، ان کو بھی ہاسپٹل رکھا جاتا ہے، لیکن ان کو فوراً بعد ان کو منتقل کر دیا گیا. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اور یہ اتفاق نہیں کہ دونوں کی آنکھوں کی بینائی جو ہے اس کے ساتھ کھیلا گیا ہے. بشرا بی بی کی بہن جو ہیں وہ آئی ہیں منظر عام پہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو پہلے بھی بشرا بی بی کو زہر دیا گیا تھا اور ان کی جان سے کھیلنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اب بھی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہوا ہے. لہذا پہلے بھی جب بشرا بی بی کے ساتھ ہوا تھا تو ان کے ٹیسٹ نہیں کروائے گئے تھے. تب وہ اس وقت تھی بنی گالہ میں، ہاؤس اریسٹ تھی، اور بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا ہوا تھا، لیکن ان کے ٹیسٹ نہیں کروائے گئے تھے، اور اس وقت کروائے گئے جب تسلی ہو گئی کہ اب وہ اثر ختم ہو چکا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ہوا. تو یہ تو ایک اپنی جگہ پہ ایک المیہ ہے. اور دوسری جانب ہمارے حکمران جو ہیں وہ بہت زور شور سے کامیابیوں کے گنڈے جاڑ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا شرم آنی چاہیے، حیا آنا چاہیے. یہ خواتین کے ساتھ اس بار پہلا موقع ہے کہ یہ خواتین کو اس قدر ان پہ ظلم کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، ایمان مزاری ہوں، مہرنگ بلوچ ہوں، صنم جاوید ہوں، فلک جاوید ہوں، یہ خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں جی زیادتیاں، اور ان کے ساتھ ان کو پالیٹکس میں الجھایا جا رہا ہے. اور بشرا بی بی کو کیوں کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کسی طریقے سے ٹوٹ جائیں.
اور بشرا بی بی کو بھی کہا گیا تھا پہلے کہ آپ اگر، بلکہ یہ خبر چلوا دی گئی تھی، ہمارے جو سرکاری صحافی ہیں جو انہوں نے یہ خبر چلا دی تھی کہ بشرا بی بی نے پوری کی پوری ایک وعدہ معاف گواہ بن گئی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا، اور یہ باقاعدہ طور پہ خبر چلی تھی. لیکن بشرا بی بی آج تک عمران خان کے ساتھ ہیں. اب ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بن گئی. پہلے عدت کا ایک مکروہ قسم کا کھیل مقدمہ بنایا گیا، اور اس کے بعد توشہ خانہ میں ان کو سزا دلوا دی گئی. تو یہ صورتحال ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کا انجام جو ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو بھی کوئی بھی کر رہا ہے، ان کا انجام بہت برا ہونا ہے، اور وہ قانون قدرت کی گرفت میں آئیں گے. تو بہرحال اگلی خبر ہے جناب، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں آج جی جلسہ ہوا، وکلا کنونشن ہوا، اور اس کنونشن میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی تھی، سہیل آفریدی صاحب بھی موجود تھے اس میں، اور وکلا بھی موجود تھے، اور یہ اناؤنس کافی دیر پہلے کیا گیا تھا. تو اس وکلا کنونشن میں 2-3 باتیں کی گئی ہیں. ایک تو 27 اپریل کو کراچی میں وکلا کنونشن کا اعلان کیا گیا، اگلے وکلا کنونشن کا، اور دوسرا آج جو پشاور میں اعلان کیا گیا ہے، اس میں 5 مئی کو قلم چھوڑ ہڑتال کا وکلا نے اعلان کیا ہے کہ 5 مئی کو قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی. اور جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، جو عدلیہ سے انصاف نہیں مل رہا، یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اب وکلا جو ہے وہ حرکت میں آئیں گے. اور لیکن مجھے حامد خان صاحب شاید نظر نہیں آئے، اور ان کی کوئی تقریر نظر نہیں آئی. اور دوسرا یہ کہ ایک اور اعلان بھی کیا گیا کہ 22 اپریل کو جو ہائی کورٹ میں کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر کی عدالت میں، تو وہاں پہ وکلا نے کہا ہے کہ ہم جائیں گے اور کالیاں پٹیاں بھی باندھیں گے، اور اپنی طاقت جو ہے وہ مین پاور وہ بھی شو کریں گے، اور پاور شو ہوگا اس دن. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جسٹس ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اس دن مقدمہ نہیں سنتے اور تاریخ دیتے ہیں. یہ بھی اعلان کیا گیا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وکلا نے بہت زیادہ کمزوری دکھائی ہے، اور وکلا بے شک ان کے درمیان اتفاق نہ ہو، وہ تعداد کم ہو، لیکن ایک بات وہ ضرور کر سکتے تھے، ہم کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اور ان کے لائک مائنڈڈ، کہ کم از کم وہ ہفتے میں 1 دن یا 15 دن میں 1 دن وہ ہڑتال کر سکتے تھے، عدالتوں کا بائیک آؤٹ کر سکتے تھے، سیاہ پٹیاں باندھ سکتے تھے، اس طرح کے کام کر سکتے تھے. ورنہ معمولی سے معمولی بھی کوئی ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹے کی ہڑتال کر سکتے تھے. اگر یہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ رزلٹ مختلف ہوتا، کیونکہ پریشر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. آپ ضروری نہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ فوری طور پہ ملے، لیکن وہ ایک خبر بنتی ہے. عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی تنظیمیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، انسانی حقوقی تنظیمیں متوجہ ہوتی ہیں، اور عالمی ادارے جو ہے جو انصاف سے متعلق ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں، جمہوری ادارے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو سارا ہے معاملہ، یہ ابھی تک وکلا نے وہ کام نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا. ہاں، وکلا اچھی خاصی ایک سٹرینتھ ہے. اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، اور وہ ہے جنگ بندی. ایران اور امریکہ کی مستقل جنگ بندی ہو گئی، جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اور معاملات فوجیں جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئیں، اور اب آہستہ آہستہ حالت امن کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کا جو ابتدا ہوئی، کل اس کی ابتدا ہوئی تھی، جب جب فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر ایران میں موجود تھے، اور کل اچانک ایک بہت بڑی بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں. لیکن آج اس وقت صدر ٹرمپ نے یہ بتایا مکمل طور پر، انہوں نے کہا کہ جی آبنائے ہرمز کو انہوں نے کہا آبنائے ایران جو ہے وہ کھول دی گئی ہے. اور اس سب سے پہلے وزیر خارجہ، ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ ہم نے آبنائے ہرمز کھول دی ہے، جنگ بندی لبنان میں ہو چکی ہے، اور وہ جنگ بندی اس کا پارٹ تھا، اس جنگ بندی کا بھی، لیکن اسرائیل نے اس سے انکار کیا تھا، لہذا آبنائے ہرمز بند تھی اور وہ بند رہنی تھی. لیکن اب جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد صدر ٹرمپ آتے ہیں اور وہ ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آبنائے ہرمز کو آبنائے ایران لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایران کا بہت بہت شکریہ، آبنائے ہرمز کھول دی گئی ہے اور معاملات آگے بڑھیں گے. لہذا مستقل جنگ بندی اور جنگ بندی کے خاتمے کا یہ اعلان تھا. اب ایک تنازع رہ گیا تھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے حکمرانوں کے اس کے بعد تعریفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. صدر ٹرمپ نے کچھ ٹویٹس کی، میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ٹویٹس، اور اس ٹویٹس میں یکے بعد دیگرے 3-4 ٹویٹس آئیں، اور اس میں لب لباب یہ تھا کہ سب سے زیادہ
جو انہوں نے کہا کہ بریلینٹ رول ادا کیا، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیب کو گریٹ اور فینٹاسٹک کہا، اور اس کے بعد شہباز شریف کو بھی گریٹ اور فینٹاسٹک بولا گیا، اور انہوں نے کہا یہ بڑے گریٹ اور فینٹاسٹک لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا ہے، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ڈیل ہے یہ ہو گئی ہے، اور اس میں لبنان جو ہے وہ بھی اس کا پارٹ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم لبنان کو بھی گریٹ کنٹری بنائیں گے۔ اس میں جو نعرہ وہ ایران کے بارے میں لگاتے تھے، ایران گریٹ میک اگین جو ہے وہ لگاتے تھے، تو اب لبنان گریٹ اگین کا نعرہ انہوں نے لگایا ہے، اور یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کر دیا۔ اس طریقے سے یک کے بعد دیگر 3-4 تعریفی نوعیت کے ٹویٹ کیے، اور اس کے بعد ہمارے جو حکمران ہیں وہ پھولے نہیں سما رہے، اور وہ بہت خوش ہیں کہ، اور ظاہر ہے ان کے جو سرکار سے جڑے ہوئے صحافی ہیں وہ بھی اس چیز کو ذرا تھوڑا سا ہوا دے رہے ہیں۔ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک یہ بظاہر ایک ہلکی پھلکی سی کامیابی ہے، اور اس کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، لیکن ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو جس کی بھی یہ سلسلہ ہوا، جس حکمران کے تعلقات امریکہ سے بہت زیادہ گہرے ہوئے، خاص طور پہ پاکستان کے اور ادروائز بھی، تو الٹیمیٹلی جب وہ استعمال ہو جاتے ہیں، جب وہ امریکہ کے مقاصد مفادات پورے ہو جاتے ہیں اور ان کے اکارڈنگلی ان کا جو ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ان حکمرانوں کا حشر جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوا، اور ان کا کوئی والی وارث کوئی نہیں بنتا۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا ہمارے حکمرانوں کو کہ جناب وہ بہت زیادہ خوش نہ ہوں، بلکہ اس تعریف اور توصیف کو اپنے لیے خطرناک سمجھیں، کیونکہ ٹیشو پیپر کی طرح وہ استعمال کرتے ہیں، اور جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پھینک دیتے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی خارجہ پالیسی ہے جس کی خارجہ پالیسی میں دوست کا کوئی لفظ نہیں ہے، طویل دورانیہ کی دوستی کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کسی کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، کیونکہ وہ سپر پاور ہے، واحد سپر پاور ہے، اس لیے وہ اس نے کب کس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ یہ فن بہت اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ اس لڑائی میں یورپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، نیٹو نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور 5 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے سلامتی کونسل میں، 4 ملک جو ہیں ایران کے علاوہ، باقی چاروں ملک سائڈ پہ رہے، برطانیہ، فرانس، رشیا، چائنا بالکل ایک سائڈ پہ رہے، اور وہ اس لڑائی میں امریکہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو واحد جو ان کا ساتھ دے رہے تھے امریکہ کا، وہ تھے ہمارے حکمران، اور بڑے زور شور سے دے رہے تھے ساتھ، اور انہوں نے ہی یہ جو ہے وہ سہولت کاری کا کام کیا، وچولے پن کا کردار ادا کیا، ادھر کا پیغام ادھر اور ادھر کا پیغام ادھر۔ تو لہذا اس میں پاکستان کو اس سارے معاملے میں، اس ساری ڈیل میں پاکستانیوں کو کیا ملا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، نہ ہی غربت ختم ہوگی، نہ ہی مہنگائی ختم ہوگی، نہ ہی بے روزگاری ختم ہوگی، اور اس میں نہ ہی کچھ سرمایہ کاری آئی ہے، بلکہ یو اے ای اس میں ناراض ہوا، اور اس نے اپنے جو قرض تھا وہ واپس مانگ لیا، اور وہ قرض ہم نے ادا کرنے کے لیے سعودی عرب اور قطر سے پیسے لیے اور ان کو وہ دے دیے، اور ہمارا قرضہ مزید بڑھ گیا، کیونکہ سعودی عرب نے $8 ارب جو ہے وہ $5 ارب کو طویل دورانی کے لیے اس لون کو فکس کر دیا، اور $3 ارب اور دینے کا اعلان کیا، 2 شاید آ چکا ہے۔ ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، اور وہ ہے جناب خواجہ صاحب، یعنی کہ خواجہ آصف صاحب، محسن نقوی صاحب آمنے سامنے جڑے ہوئے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں۔ تو انہوں نے ایک پہلے وہ اسرائیل کے خلاف انہوں نے ٹویٹ کر دی، جس پہ ان کی اچھی خاصی جھاڑ جھنکار ہوئی، اور جب بگ باس کو پتہ چلا تو انہوں نے کافی بےزتی فرمائی، جو بھی ان کو جس نے بھی بتایا، اور پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی، اسرائیل کے خلاف تھی۔ اور چونکہ خواجہ صاحب کے ساتھ پہلے بھی معاملہ ہو چکا ہے، اقوام متحدہ میں ایک خاتون وزیر اعظم کی ٹیم میں شامل تھی، شہباز شریف صاحب فارم 47 والے، ان کی ٹیم میں خاتون شامل تھیں، اور وہ بھی ایک واقعہ ہو چکا تھا جی، اور اس سے بھی انبن ہوئی، لیکن شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، عطا تارڑ صاحب نے اس خاتون کو اہمیت دی تھی، اور خواجہ آصف صاحب کو لیٹ ڈاؤن ہونا پڑا تھا جی۔ اور اس کے ساتھ ہی اب بھی خواجہ صاحب نے اگین محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہا ہے، ان کے مسائل سنیے ذرا۔ کہتے ہیں جی کہ ہم تو محسن نقوی صاحب کے منت ترلے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور سی ڈی اے ان کے انڈر ہے، اور جو پارلیمنٹ لاجز ہے اسلام آباد کا، ان کو لک آفٹر کرنا وہ سی ڈی اے کرتا ہے۔ اور
خواجہ صاحب نے کہا جی ہمارے کھڑکیاں ٹوٹ گئے ہیں، شیشے ٹوٹ گئے ہیں، صوفے گندے ہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو میں تو منتیں کرتا رہتا ہوں محسن نقوی صاحب کی، ہم نے منتیں کی ہیں لیکن ہماری ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی، ہمارا تو اپنا حال یہ ہے کہ ہم لیل ہیں اور پھٹے ہوئے ہیں اور اندر سے بھی کنگال ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب کا کہنا تھا۔ تو دوسری جانب لغاری صاحب میں وزیر توانائی اویس لغاری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس حکومت کے پلے کچھ نہیں، ہم مجبور ہیں، یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں، اس میں ہمیں مجبور سمجھا جائے بس، یعنی کہ اوپر سے جو حکم آتا ہے ہم وہ کر دیتے ہیں، یعنی IMF حکم دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پیسے اکٹھے کر کے دو، وہ پیسے اکٹھے کر کے رکھ دیتے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ اس کا بیچاروں کا حشر نشر ہوا ہے۔ ایک اور جو ایک خبر جو مس ہو گئی ایران سے ریلیٹڈ، تو صدر ٹرمپ نے ایک اعلان کیا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یورینیم کے بارے میں بھی یہ طے ہوا ہے کہ ایران یورینیم جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دے گا، اور یورینیم حوالے کر دے گا اس کا مطلب ہے اپنا جوہری پروگرام جو ہے وہ بھی بند کر دے گا، اور جو یورینیم انرچڈ یورینیم ہے وہ بھی ہمیں دے دے گا، 400-450 کلو گرام وزن ہے اس کا، لہذا یہ انہوں نے کہا بھی یہ بھی ڈیل ہو گئی ہے، لیکن ایران کی طرف سے بھی اس کی کوئی تصدیق نہیں آئی۔ لیکن صدر ٹرمپ نے اب ایران کو بھی کہا ہے کہ بڑے گریٹ لوگ ہیں، بڑی گریٹ نیشن ہیں، بہت بہادر لوگ ہیں، اور یہ لڑائی انہوں نے کہا کہ مجبوری کے تحت ہوئی ہے کیونکہ وہ جوہری طاقت بننا چاہتے تھے، ایٹم بم بنا رہے تھے، تو وہ ہمیں قبول نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب سب کچھ ختم اور دوبارہ سے صلح ہو گئی ہے، اب ہم ایران کو بھی عظیم ملک بنائیں گے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔